في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعہ کے دن مسجد میں اکٹھا ہونا مسلمانوں کا یہ اسلام کی اس روح کے مطابق ہے جس میں اسلام انسانوں کو ایسے حکم دیتا ہے جن احکام سے آپس کے اختلافات کم ہوں اور محبتیں بڑھیں اور اتحاد زیادہ ہو جائے. اسلامی تعلیمات کی بنیاد شروع ہوتی ہے قرآن مجید سے. اور یہ بنیاد مکمل ہوتی ہے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے. قرآن مجید میں بھی جمعہ کی محفل میں اکٹھا ہونے کی تلقین موجود ہے اور سنت کریمہ میں بھی جمعہ کے فضائل بہت سے بیان ہوئے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعہ کا دن یہ وہ مبارک دن ہے کہ جسے ہم سے پہلے امتیں ڈھونڈتی رہیں، انہیں نہ مل سکا یہ دن. اللہ کریم کی رحمت بھی کہ یہ دن امت مصطفیٰ کے لیے مخصوص کر دیا گیا. ہفتے کے دنوں میں جو 7 دن ہیں ہمارے، ان میں جمعہ کے دن کی افضلیت ہے اور دوسری افضلیت ہے سوموار کی. وہ بھی بڑا برکتوں والا اور رحمتوں والا دن ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو نفلی روزے رکھتے تھے وہ تو مختلف مواقع پہ ہوتے تھے، لیکن سارا سال سوموار کا روزہ آپ ضرور رکھتے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں. جمعہ کا دن ہمیں ملا، یہ ہمارے لیے خوشی کا سامان امت محمد کریم کے لیے. سوموار کا دن ہمارے لیے اس لیے اچھا کہ یہ ہمارے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
یوم پیدائش ہے. دن اچھے ہمیں ملے لہذا ہمیں خوشی. اس خوشی کا اظہار اس کا طریقہ، سوموار کے دن تو رسول اللہ روزہ رکھتے تھے، تو معلوم ہوا کہ خوشی کے اظہار کے لیے مسلمانوں کو روزہ رکھنا بھی ایک اچھا عمل ہے اس دن جس دن خوشی کا سامان ہو، سوائے عید کے اجتماعات کے اور عید کے دنوں کے، کیونکہ وہ رسول اللہ نے خود فرمایا یہ ہمارے رب کی مہمانی کے دن ہیں انسانوں کے لیے، تو مہمانوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ نے جب اسے مہمانی کہا ہے تو پھر اس دن رب کی نعمتوں سے متلذذ ہونا چاہیے انسان. باقی خوشی کے جتنے بھی دن اسلام میں ہیں ان سب میں یہ کچھ مشترک سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ پہلے سے عبادت میں زیادہ کثرت، عام دنوں میں عام مہینوں میں جو عبادت ہوتی ہے کہ روزانہ 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ عبادت کرنا یہ ایک خوشی کا انداز ہے مسلمانوں کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ سے سکھایا. عید کا دن، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، قربانیوں کی عید، ان دونوں خوشیوں کے دنوں میں صبح صبح عید کی نماز 2 رکعتیں اور خطبہ یہ عبادت کا اضافہ ہے عید کا اظہار کرنے کے لیے. یہ بھی اسلامی احکام کا ایک حسن ہے کہ خوشی کے وقت خوشی دینے والا چونکہ رب ہے تو جس نے خوشی دی اس کے سامنے جھک جاؤ، عبادت کر کے اس کا شکر ادا کرو. دوسری چیز جو خوشیوں کے موقع پہ ہے وہ ہے جیسے نبی علیہ السلام کے پیدائش کے دن روزہ رکھنا، یہ بھی اسلامی روح ہے بالکل، کیونکہ رمضان کا مہینہ خود ایک برکتوں والا مہینہ ہے. مسلمانوں کو اس مہینے میں بہت کچھ ملتا ہے اللہ کی رحمت سے. اس رمضان کو شکر ادا کرنے کے لیے پورا رمضان روزے رکھ دیے گئے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بہت بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آتا نہیں تھا تو رسول اللہ پہلے مہینے کے آخری 2 جمعوں میں رمضان کی فضیلتیں اور تذکرے اور عبادتیں یہ کرنے لگ جایا کرتے تھے، توجہ دلاتے تھے مسلمانوں کو کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. شعبان کے آخری جمعوں میں آپ نے فرمانا اتاکم شہر رمضان، رمضان کا مہینہ تمہارے سر پہ آ پہنچا ہے. شہر الرحمہ، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، پہلے سے زیادہ اس کی رحمتیں نازل ہوتی. شہر المغفرہ، اس مہینے میں گناہگاروں کی گناہوں کی معافی بہت کی جاتی ہے. شہر البرکہ، اس مہینے میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان میں برکتیں ڈالی جاتی ہیں. شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. شہر التقوی، یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی پریکٹس کا مہینہ ہے. شہر الایثار، یہ ایک دوسرے کے لیے قربانیوں کا مہینہ ہے. یہ ترغیبیں دے دیں کہ جو کروایا وہ یہ کہ دن کا روزہ اور رات کو ایک نماز زیادہ جو عام دنوں میں نہیں ہوتی، رات کو نماز تراویح آ گئی. تو یہ اسلامی احکام میں چیز
سرایت کرتی نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کو خوشی کے موقع پہ پہلے سے زیادہ رب کے سامنے جھک جانا چاہیے، پہلے سے زیادہ دنیا کی نعمتوں سے توجہ ہٹا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور پہلے سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جانا چاہیے۔ عبادت جو ہوتی ہے اس میں بھی تلاوت ہوتی ہے اور قرآن ہم سنتے ہیں، تو رات کو تو ہوتی، رمضان کی راتیں ہوتی تلاوت کلام پاک کے لیے، تراویح ہوتی ہے بڑی لمبی جو۔ قرآن پڑھنا یہ بھی عبادت کے لیے ذہن اور دل کو تیار کرنا ہوتا ہے، پھر عبادت میں لگ جانا یہ رب کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور پھر عبادت خوشی کے دن جو دوسرا رنگ ہے کہ اپنی ضرورتوں سے زائد کو مستحقین پہ خرچ کرنا، یہ ایک مشترکہ چیزیں ہیں جو خوشی کے دن میں پائی جاتی ہیں۔ جمعے کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، رسول اللہ کی سنت کی نقل میں رکھنا چاہیے، اللہ توفیق دے، نہیں رکھتے تو تب بھی ہمیں اللہ توفیق دے۔ اس روزے میں بھی جب ہم افطار کرنے لگیں تو اس پہ مستحب ہے کہ کسی ضرورت مند کو شریک کر لیں اپنے افطار میں، اسے کچھ دے کھلائیں، تاکہ اس میں بھی ایک صدقے کا رنگ بھی آ جائے، عبادت میں سجدہ بھی ہو جائے اور صدقہ بھی ہو جائے۔ یہ سجدہ اور صدقہ اللہ کے نام کا، اور سجدہ اللہ کے سامنے جھک جھک جانا اور اس سے مانگنا، یہ دو عمل وہ ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں شریعت مطہرہ اور احکام قرآنیہ میں اسے بہت زیادہ داخل کیا گیا ہے۔ سجدے اللہ مختلف بہانوں سے کراتے رہتے ہیں، اور صدقے بھی اللہ مختلف بہانوں سے کراتے رہتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم ایسے دنوں میں، ایسے مہینوں میں، ایسی راتوں میں، اب رمضان میں ایک رات آتی ہے خوشی کی بڑی، لیلۃ القدر اسے کہتے ہیں، اب اس میں بھی تراویح تو پہلے پڑھی، پھر مستحب یہ ہے کہ سحری میں بھی کھڑے ہو جائیں اور نفل پڑھیں، رب سے مانگیں۔ ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو اس وقت کی بعض دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں کہ ایک ایک سجدے کا اجر اور دعاؤں کی قبولیں وہ اتنا لمبا ہوتا ہے جتنا 1000 مہینوں کی محنت سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعے کا دن یہ تو ہر مہینے میں 4 دن آتے ہیں اور خوشی کے دن ہیں، ان میں بھی 2 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے مسلمانوں کو۔ ایک تو یہ کہ مسجد میں آؤ، اکٹھے ہو جاؤ، سجدے کرو اور قرآن کریم کا تذکرہ سنو اور کرو۔ یہ جمعے کے دن محنت رکھی گئی جو جمعے کے دن میں ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ جب یہ عبادت کرنی ہوتی ہے تو عبادت میں جو عبادت کی روح ہے وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اٹھنا، بیٹھنا، نیچے زمین پہ گر جانا، صرف اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ کھڑے ہیں تو یہ حاضری لگوا رہے ہیں، ہاتھ باندھے رب کے سامنے، یہ تصور ہونا چاہیے۔ یوں کھڑا ہونا ایک عبادت کا رنگ اس پہ آ جاتا ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور تصور کریں کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں، اس سے مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ جب کوئی مانگت کسی بڑے کے پاس مانگنے جاتا ہے تو اسے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی کمزوری ظاہر کرنی ہوتی ہے، اپنی حاجتیں ظاہر کرنی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے لیے اپنے آپ کو کچھ نیچا دکھانا ہوتا ہے اس سے جس سے وہ مانگ رہا ہے۔
چنانچہ شروع ہی نماز یہاں سے ہوتی ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور سر نیچا کر لیں. نماز میں ایسے سر سیدھا رکھنا کھڑے ہوتے ہوئے یہ مناسب نہیں. سر نیچا ہو جائے, ہاتھ باندھ لیں, یہ شکل بن جائے کہ ہم اپنے مالک کے سامنے حاضر ہوئے ہیں, سر نیچا کر کے بتا رہے ہیں کہ تجھ سے مانگنے آئے. سبحان اللہ. جب سر نیچا کر کے مانگ رہے ہیں تو مانگتے مانگتے جیسے تسلی نہیں ہو رہی تو ہم اور نیچے ہو گئے, جھک گئے اپنے مالک کے سامنے, اپنے رب کے سامنے, تاکہ مانگنے میں مزید ایک عاجزی اور اپنا گرنا نظر آئے رب کے سامنے. رکوع کے بعد پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ اور زیادہ گر جانا ہے. اب سجدے میں کسی کے سامنے گر جانا یہ شروع ہوتا ہے قیام سے, اور قیام شروع ہوتا ہے یوں ہاتھ کھڑے کرنے سے. ہاتھ کھڑے کر کے ہم کہتے ہیں یہاں تک لے جا کے اللہ اکبر. یہ جو ہاتھ کھڑے کرنے ہیں یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ میری تیری اگر کوئی غلط فہمی ہو چکی ہے تو میں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں, آج کے ساتھ آج کے بعد میں تیرے سامنے جھک گیا, گر گیا, تجھ سے میری کوئی لڑائی نہیں, تیرا تو میں مانگتا ہوں. سبحان اللہ. جب ہاتھ کھڑے کر کے اس کے مانگت بننے کا اظہار کیا تو اس میں ایک دوسرا اظہار بھی ہوتا ہے, وہ یہ کہ جب یوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد والوں کو, اپنے قرب والوں کو یہ اشارہ دیتے ہیں بس بھائی بس, ہوں میرے نال کوئی گل نہ کرے, ہوں منو کو چھیڑے چھاڑے نہ, ہوں منو کوئی حد شد نہ آئے. نہیں, میں اور اپنے رب نال گلاں کرن لگا, سجن نال وکھریاں گلاں کرن لگا. تو جس نے سجن نال وکھریاں گلاں کریے اس نے پھر اپنے آپ کو سجن دے وس کرنا پہنتا ہے. میں وہ دے وس ہون لگا, لہذا باقی سب نال بس. اللہ اکبر, میں اللہ تیرے ہی وس. یہ ہوتی ہے ابتدا. جھک گئے, پھر سجدے میں گئے تو اور زیادہ جھک گئے. ایک فارسی شاعر کا سجدے کی کیفیت بے شار ایک شعر ہے چھوٹا سا. سپردم بدو مایا خیش را, سپردم بدو مایا خیش را, تو دانی حسابے کم و بیش را. ڈگ پیا تیرے سامنے آ کے, ڈگ پڑنا مطلب ہے کہ میں نفی پہ کرنا, میرا کچھ نہیں, میں خالی, نہ میرے کو کوئی چوری, نہ میرے کو کوئی زرری, نہ میرے کو کوئی فوجی, میں بس تیرے کے ڈگ پہ آ کے. جی سبحان اللہ. تے جی آنکھیں لے کے کی آیا ہے, لے کے کچھ نہیں آیا, میں تے منگڑ آیا. وہ جو نہ لے کے آنے کی کیفیت ہے وہ اس شعر میں بیان کی گئی ہے. سپردم بدو مایا خیش را, تو دانی حسابے کم و بیش را. میں تے اپنے آپ کو تیرے سپرد کرنا آیا, تیرے اگے ڈگن آیا, تیرا مانگت بننا آیا, لے کے کی آیا, میرے کو کچھ نہیں ہوں. میری روڑاں نو آپ کو روڑ بنا دے اپنی رحمتاں دے, یہی تو منگڑ آیا. میں میرے صفراں نو او ہنسے بنا دے جڑے گنے نہ جا سکتے ہون کسے نو. چنانچہ جتنی عبادت قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہی زیادہ ہنسے بڑھتے ہیں میری نیکیوں کے. کبھی کبھی ایک نیکی کے 10 ہنسے لگتے ہیں, کبھی کبھی ایک نیکی کے 70 ہنسے لگتے ہیں, کبھی کبھی ایک نیکی کے 700 ہنسے لگ جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ایک عبادت کے جی ہزاروں لگ جاتے ہیں, کبھی کبھی لاکھوں لگ جاتے ہیں. ایک روایت ہے احادیث کی کتابوں میں کہ احادیث کا سلسلہ نبی علیہ السلام کے بعد اساتذہ بیان کرتے تھے, شاگرد سنتے تھے آپ کی باتیں, آپ کی عملی احادیث ہوتی تھی. یہ ضروری چیز تھی قرآن کے ساتھ
نبی کی سنت میں جو چلنا ہوتا ہے اس کے بغیر تو مکمل نہیں ہوتا. چنانچہ ایک سلسلہ چلتا رہا، قرآن بھی پڑھایا جاتا رہا اور حدیث بھی پڑھائی جاتی رہی. سبحان اللہ. ایک دن ایک حدیث ایک استاد نے بیان کی کہ بعض اوقات اتنے گناہ ملتے ہیں کہ ایک کا 2.5 لاکھ گنا اجر مل جاتا. جیسے میں نے ایک نہیں آج 2.5 لاکھ کی باتیں کر ڈالی، کبھی کبھی اتنا مل جاتا ہے. اب جو ایسی حدیثیں ہوتی تھی نا کہ جن میں بہت زیادہ ثواب کا اجر ہوتا تھا، عمل تھوڑا اور ثواب بہت زیادہ، ایسی حدیثوں پہ محدثین ذرا کھٹک جاتے تھے، کان کھڑے کر لیتے تھے. اتنا تھوڑا عمل چھوٹا سا اور اتنا بڑا اجر. ایسی حدیثوں کی پھر بڑی پرکھ کرتے تھے وہ، اس میں کوئی راوی جھوٹا تو نہیں، اس میں کوئی راوی ایسا تو نہیں جو لوگوں کو ایسے شوق دلانے کے لیے لمبے لمبے اجر سنا رہا ہو سکتا ہے یہ نبی کی بات ہی نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا عمل اتنا بڑا اجر 2.5 لاکھ گنا. خیر چونکہ میں نے بیان کرنے والا استاد تھا، ان سے تو سوال نہ کر سکے، لیکن ارادہ کیا کہ میں حج کے موسم پہ حج کرنے جاؤں گا. یہ روایت چونکہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا، آخری راوی وہ تھے. تو میں حج کے دوران اگر ابو ہریرہ کو تلاش کروں گا، مل گئے تو ان سے پوچھوں گا کہ واقعی آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے، کیونکہ ایک طرز تھا محدثین کا، چھوٹے عمل بڑے بڑے اجر وہ کٹک جاتے تھے، وہاں آ کے رک جاتے تھے. وہ چنانچہ سفر حج پہ گئے، وہاں پوچھتے پاچھتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے. حاضری ہو گئی تو سوال کیا، حضرت یہ حدیث میں نے آپ کے حوالے سے سنی ہے، آپ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں، تمہیں کیا بہت بڑا اجر نظر آیا ہے؟ یہ کیا اجر ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کبھی کبھی اتنا دیتے ہیں کہ گنتی پیچھے رہ جاتی ہے، اس کی نعمت آگے بڑھ جاتی ہے. اس لیے اس میں اتنا زیادہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تو پھر یہ حدیث ٹھیک ٹھاک منقول ہونے لگی اور مقبول ہوگی. چنانچہ صحاح ستہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا جاتا ہے. آج اللہ کی رحمت ہے. عبادت جو ہے یہ اسلام اس لیے کرواتا ہے کہ میں جو میری ایک کمزوری ہے کہ میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں میرے پاس اتنا تو ہونا چاہیے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے. یہ تو کم از کم ایک جائز خواہش ہے. یہ جو ہے کہ بہت زیادہ اور زیادہ اس کو اللہ کی نظر میں بندے کا عمل اتنا پسند نہیں کیا جاتا. قرآن مجید میں سورت اسپیشل الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جب تمہارے پاس 10 ہوتے ہیں تو پھر 100 کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہیں 100 زیادہ لگتا ہے، 100 مل گیا تو پھر موج ہو جائے گی. جب تمہارے پاس 100 ہوتا ہے تو 1000 کے پیچھے بھاگتے ہو، نہیں 1000 چاہیے تھا کم چلے گا. اور جب 1000 تک پہنچ جاتے ہو تو پھر تم لاکھ کی طرف دیکھنے لگتے ہو، اور جب لاکھ پہ پہنچ جاتے ہو تو پھر تم کروڑ کا سوچنے لگتے ہو. یہ جو کبھی تمہیں تھوڑا کا احساس اور بہتا نہ ہونے کا احساس جتنا بھی مل جائے، میں رب تمہیں بتا رہا ہوں یہ کم ہونے کا احساس کبھی ختم نہ ہوگا اور کثرت کا شوق کبھی پورا نہ ہوگا. حتی زرتم المقابر. یہ دوڑ لگاتے یہ محنت کرتے تم قبر میں تو گر جاؤ گے، مگر یہ حسرت پوری نہ ہو سکے گی کہ میرے پاس بہت زیادہ ہو جائے. یہ بہت کبھی نہ ہو سکے گا، جتنا بھی ہوگا پھر وہ تھوڑا لگے گا. یہ میں نے دنیا کے مزاج میں رکھا ہے، اللہ نے دنیا کے مال میں، دنیا کے آل اولاد میں، ہر چیز میں نے یہ رکھا ہے. ایک کمی محسوس ہوتی رہتی ہے، اوہو پتر کوئی نہیں، اللہ پتر دے. پتر تو ہے پر لائق کوئی نہیں، اللہ کوئی لائق کرے. یہ کمی رہتی ہے ہر آدمی. دکان تو ہے مگر چھوٹی ہے، اس میں تو شو روم ہی نہیں ٹھیک بن سکتا، وہ بڑی ہونی چاہیے. احساس رہتا ہے وہ ہو جائے گا تو پھر ایک فیکٹری چاہیے. کئی بندہ مطمئن نہیں ہوتا، کمی کا احساس رہتا ہے اور اس کمی کے پیچھے یہ دوڑتا رہتا ہے. وہ دوڑ بعض اوقات اتنی زیادہ ہو جاتی ہے
کہ جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس سے غافل ہو جاتا ہوں. کیونکہ دوڑ تو ایک ایسی چیز ہے وہاں تو جیت کا جذبہ غالب ہونے لگتا ہے، اور اس جیت کے جذبے میں جب میں پھنستا ہوں تو پھر مجھے اور کچھ اس وقت تو یاد ہی نہیں رہتا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ اللہ کریم نے دن میں 5 نمازیں، ہفتہ میں جمعہ کی نماز، اور سال میں روزے اور قرآن کریم کی روزانہ تلاوت، یہ سب چیزیں رکھ کے مجھے اللہ نے دنیا کے لیے ایسی دوڑ جو مجھے غافل کر دے فکر آخرت سے اور دین کے اوپر عمل کرنے سے، اس سے نکالنے کی ایک سبیل بنائی ہے میرے. 5 وقت مجھے دکانوں سے اٹھا کے مسجد میں لایا جاتا ہے، 5 وقت مجھے گھروں میں اگر بیٹھا ہوں تو اٹھا کے مسجد میں لایا جاتا ہے، 5 وقت دن میں اگر دوستوں سے مشغول ہوں تو اٹھا کے لایا جاتا ہے مجھے مسجد میں اگر کسی گیم دیکھنے میں مصروف ہوں تو اٹھا کے لایا جاتا ہے مجھے. اور 1-2 کو نہیں، باقاعدہ دہائی ڈالی جاتی ہے اسپیکر پہ کہ ساری بستی سن لے. میں مولوی آپ نہیں کہہ رہا، اللہ اکبر، میں اللہ کا نمائندہ کہہ کے تمہیں آواز دے رہا ہوں. جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا حاکم ہے، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کو آ جاؤ. جی اور یہ جمعہ کا اجتماع ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسا اجتماع ہے کہ جس میں یہ روح کہ چھوڑ کے آ جاؤ، یہ میری روح نہیں رہی، یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے اس کو اپنے لفظوں میں بطور حکم کہہ دیا. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اے مومن کہلانے والو، اذا نودی للصلاۃ، جب بھی جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. یہ دوڑ پڑنا میں نے پہلے عرض کیا، دوڑانے کا مقصد ہوتا ہے باقی سب چیزوں سے توجہ ہٹ جانا. تو باقی نمازوں میں یہ اذانوں میں یہ لفظ تو نہیں، لیکن جمعے کا باقاعدہ حکم دیتے ہوئے فسعوا، دوڑ لگا دو، بھاگ پڑو الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. بات تو پوری ہوگی تھی. جب دوڑ پڑنا ہے تو دکان تو چھوڑنی ہے، جب دوڑ پڑنا ہے تو فیکٹری تو چھوڑنی ہے، جب دوڑ پڑنا ہے تو پھر دوستوں کی محفل تو چھوڑنی ہے. اس کے بغیر تو دوڑا جا نہیں سکتا. لیکن جیسے کہنے والا مزید کچھ کہہ کے پکا کرنا چاہتا ہو تو پھر اللہ کہتے ہیں صرف ظاہری دوڑ نہیں کہ دوڑ تو پڑے مگر دھیان پیچھے لگا ہوا ہے، نہیں، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ کاروبار کی زندگی سے تعلق توڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا. اگر ایسا کرو گے، میں کیوں کروا رہا ہوں؟ ایک شکل یہ ہے کہ دنیا کے لیے دوڑ پڑنا اور دین سے بے توجہ ہو جانا، آخرت سے بے توجہ ہو جانا، یہ گھاٹے کا سودا ہے. جو میں تمہیں منوانا چاہتا ہوں وہ سودا نفع کا سودا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے جو چھوڑ دیں اور بھول جائیں دین کی محنت کو اور نمازوں کو اور عبادت کو اور اللہ کی یاد کو، اس کے شکریوں کو، ان کی زندگی میں شر غالب ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ موقع بموقع دنیا سے بالکل بے توجہ ہو کے میری عبادت میں آ کے لگ جائیں تو میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے. جی یہ خیر اور شر میں تھوڑا سا امتیاز کرنا چاہوں گا. وقت تو پتہ نہیں نہ کی ہوگا، کتنے منٹ رہ دینے ہیں؟ 5 منٹ رہنے. چلو خیر، اللہ اللہ، خیر جاؤ یار، سبحان اللہ. جی اگر اس دن جگانے چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، دوست چھوڑ کے
محفلیں چھوڑ کے اور اس ظاہری چھوڑنے کے علاوہ دل دماغ کو بھی سب کچھ سے فارغ کر کے آ جاؤ گے اور میرے سامنے جھک جاؤ گے تو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوگا۔ خیر اور شر میں تھوڑا سا میں دو لفظ کہہ کے آگے چلوں گا، وقت کم ہے، میں بھول ہی چلا تھا، شکر ہے پھر یاد آ گیا۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ خیر اور شر کا ایک ظاہری فرق یہ ہے کہ بہت سی دنیا، بہت سا مال یا تھوڑا مال یا اور عزتیں دنیا کی، چتراہٹیں دنیا کی، وہ سارے کا سارا جتنا بڑھتا رہے گا اتنا شر کا امکان ہو جاتا ہے، اور اللہ کی یاد، اس کی عبادت، اس کے قرآن کے تذکرے یہ جتنے بڑھتے رہیں گے میری زندگی میں اتنا ہی خیر کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ خیر و شر کا ظاہری امتیاز کیا ہے کہ جو شر ہے وہ جتنا بھی ہو جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، بھوک نہیں مٹتی اندر کی، یہ ہوتا ہے برکت نہ ہونے کا معنی۔ اندر کی بھوک نہیں مٹتی، ہوتے ہوئے پھر ایسے موقع زندگی میں آتے ہیں کہ وسائل کی کمی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اوہو، وہ اپنا پتر وکیل ہوں تے چنگا سی، کوئی اپنا گھر دا بندہ ڈاکٹر ہوں تے چنگا سی، کوئی اپنا ہی بندہ انجینئر ہوں تے چنگا سی، یہ تو سارے ٹھگدے ہی نے جلے کو جاؤ۔ کوئی نہ کوئی کمی کا احساس چلتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں برکت نہ ہونا۔ اور جب خیر ہوتی ہے تو پھر برکت اتنی ہو جاتی ہے، مال تھوڑا ہو، اسلحہ تھوڑا ہو، فوجی تھوڑے ہوں، جی اسلحہ تھوڑا ہو، فوج تھوڑی ہو، یار سجن تھوڑے ہوں، جماعت چھوٹی ہو، تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، احساس اندر غالب رہتا ہے، کوئی گل نہیں، میرا رب میرے نال ہے۔ پاسے تے انہیں پلٹنے نے، عزتاں تے انہیں دنیا نے، فتح تے انہیں دنیا نے، کامیابیاں تے انہیں دنیا نے، نہیں کو نال تے نہ صحیح، لیکن رب میرا میرے نال ہے۔ جب آپ ہر لمحے پہ خیر چاہتے ہیں زندگی میں اور رب کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا کہ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، اور قرآن پڑھا کے میری عبادت کا شوق پیدا کرو۔ جتنا یہ شوق بڑھ جائے عبادت اس طرح کرو کہ دنیا پیچھے رہ جائے اور رب کے سجدے غالب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں جمعے کے دن کے اس اجتماع میں یہ سب کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ دکان چھوڑ کے آئے، آپ گھر چھوڑ کے آئے، آپ دوستوں کو چھوڑ کے آئے، جی ایک تو یہ ہوا کہ چھوڑنا ایک ظاہری عمل کرنا۔ دوسرا یہ ہوا اس میں کہ جب ہم آتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، عجیب چیزیں اللہ سمجھ دے۔ شروع میں لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، نماز کا لفظ ہے۔ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اللہ توفیق دے تو گھروں میں جا کر دیکھیے گا، ترجمہ 28واں پارہ ہے، اور سورہ جمعہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جمعہ کی آیت کا تذکرہ ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، شروع میں ہے کہ نماز کے لیے بلایا جائے، اور جب اللہ دوڑنے کا کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فسعوا الی ذکر اللہ، پھر نماز کا لفظ رہ گیا پیچھے، پھر آ گیا فسعوا الی ذکر اللہ، اس محفل کی طرف دوڑو جس میں نماز تو ہوگی، لیکن نماز سے پہلے یہ ہوگا کہ کوئی سنانے والا اگر اسے خود کو آخرت کی فکر ہے وہ سنا رہا ہو تو وہ قرآن سنائے گا، کہانیاں نہیں سنائے گا، ضعیف روایتیں نہیں سنائے گا، جھوٹی حدیثیں نہیں سنائے گا، کیونکہ یہ تو گناہگاروں کو نشے کا عادی کرنے کا طریقہ ہے۔ جھوٹی روایتیں، موضوع حدیثیں، موضوع کہانیاں، بناوٹی کہانیاں، اور یہ پیر صاحب نے کباب پکانے سن تے دھوپ کوئی نہ رہی تے اگ کوئی نہ بنی تے انہاں ہے سورج نیڑے کر دیا تے کباب پکا دیا۔ یہ کیا مزاج ہے؟ اس طرح کی روایتیں سنا کے تمہارا دماغ خراب کر دیتے ہیں اور مردوں کو اتنا طاقتور بنا دیتے ہیں کہ تم ذہنی غلامی میں پھنس کے ان کی قبروں کو سجدے کرنے لگتے ہو۔ نا 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 نا،
یہ قبروں کے سجدے، یہ تو تمہاری دنیا کی بناوٹ ہے. میں تو عبادت کراتا ہی اس لیے ہوں کہ یہ دنیا کی کمیوں کا احساس ختم ہو جائے اور میرے قرب کا سما پیدا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں ایک بات، میں اسلام میں یہ نہیں چاہتا اللہ کہ تم دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے صوفی بن جاؤ اور ایک طرف بیٹھ جاؤ اور جھگیاں بنا لو، جنگلوں میں ڈیرے لگا دو. نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تمہاری زندگی میں صرف میری عبادت ہی عبادت ہو. میں نے تمہارے آگے پیچھے بیوی، بچے، مکان، آل اولاد، کوٹھیاں، کاریں، گھوڑے، زمینیں، پھل پھول، اتنا کچھ لگا رکھا ہے اس لیے کہ یہ تمہیں اپنی طرف کھینچے. باقی سب مخلوقوں میں جو میری عبادت ہوتی ہے ان کو کہیں اور کھینچنے والا کوئی نہیں ہوتا. ایک آٹومیٹک عبادت. سورج میری عبادت کر رہا ہے، چاند میری عبادت کر رہا ہے، ستارے میرے سجدے کر رہے ہیں، یہ درخت میرے گیت گا رہے ہیں، یہ پتھر میرے گیت گا رہے ہیں. ہر کوئی میری عبادت میں، لیکن ان کی عبادت آٹومیٹک عبادت ہے. ان کو کسی اور طرف کشش نہیں، وہ خود بخود کرتے رہتے ہیں. لیکن انسان میں نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کو اختیار دیا، مرضیہ کر مرضیہ نہ کر. جب یہ اپنی مرضی میری عبادت کے لیے استعمال کرتا ہے تو پھر مجھے بڑی خوشیاں ہوتی ہیں کہ یہ ایک مخلوق ہے میری جو بچوں کا سلسلہ پیچھے کر کے، جو مال کی محبتیں پیچھے کر کے، جو دنیا کی محبتیں پیچھے کر کے، جی یہ اجتماع بھی اسی شکل کی علامت ہوتی ہے. یہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ بھی مظاہرہ ہوتا ہے کہ چھڑ کے آئے نا کہاں اکٹھے ہوئے نا اتنے آ گئے. انجے تو نہیں کٹھے ہونا ہوں، انجے تو اجتماع نہیں ہوں. کچھ لفظ ہوتا ہے کٹھے ہونے سے، دو بندے کٹھے ہوتے ہیں، انجے تو نہیں ہوتے. جب یہ اکٹھ ہوا ہے تو ان کے ذہنوں دل دماغوں میں یہ نظر آتا ہے. لیکن یہ دوڑ لگا لگا کے کرنا کیا ہے؟ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. ان مسجدوں میں جانا ہے جن میں جھوٹی روایتیں نہ سنائی جاتی ہوں، جن میں شعر و شاعری پہ تذکرہ نہ کیا جاتا ہو، وہاں اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہو. کیونکہ یہ قرآن کا ذکر اللہ اپنے ذکر کے طور پہ قرآن پہ جگہ جگہ کرتے ہیں. قرآن کے متعلق اللہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اے میرا نبی، یہ آپ کے لیے بھی میرا ذکر ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی میرا ذکر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.